اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو جو ڈاکٹر حق نواز خان نے وائرل کی ہے وہ ملاحظہ کیجیے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ان کے 12 امام نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ جی ہاں، نبیوں سے بھی افضل ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں وہ جو تمہارے 12 امام نبیوں سے بھی افضل ہیں وہ قرآن میں کدھر ہیں؟ قرآن میں کدھر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ نبی تو قرآن میں ہیں، پر تمہارے 12 نبیوں سے بھی افضل وہ 12 سپر نبی، نبی نہیں سپر نبی، کیونکہ نبیوں سے افضل ہیں، تو وہ قرآن میں کدھر ہیں؟ قرآن میں نبیوں کی نام کی صورتیں ہیں، صورتیں جیسے سورہ ال عمران، سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ لقمان، یہ سب قرآن میں ہیں۔ وہ جو ان سے افضل ہیں وہ قرآن میں کدھر ہیں؟ اور تو اور دیگر انبیاء کے لیے بھی سورہ الانبیاء بھی قرآن میں ہے، لیکن تمہارے 12 امام قرآن میں کدھر ہیں؟ وہ تو نبیوں سے بھی افضل ہے نا، ہاں تو کدھر ہیں؟ نبی تو قرآن میں ہیں، مگر جو ان سے افضل ہے وہ قرآن میں نہیں ہے۔ یہ کوکاف کے امام ہیں یا اسی دنیا کے امام ہیں؟ ہمیں بتائیے، یہ اسی دنیا کے ہیں یا کوکاف کے امام ہیں؟ ہم سے پوچھئے تو بھائیو، کوکاف کے امام ہیں، وہیں پہ ملیں گے آپ کو۔ جی سامعین، آپ نے ڈاکٹر حق نواز خان کا امامت کے اوپر اعتراض ملاحظہ کیا، تو اب میں کہتا ہوں کہ سنی کہتے ہیں کہ ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام صحابہ سے افضل ہیں، تو وہ قرآن میں کدھر ہیں؟ قرآن میں کدھر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ اور آپ کے خلفائے ثلاثہ یعنی ابو بکر، عمر اور عثمان جو تمام صحابہ سے افضل ہیں، اور وہ بھی سپر صحابہ نہیں سپر صحابہ، تو وہ قرآن میں کدھر ہیں؟ قرآن میں نبیوں کے نام کی صورتیں ہیں، جیسے سورہ آل عمران، سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ لقمان، اور تو اور قرآن میں صحابی رسول زید کا بھی نام ہے، تو ابو بکر، عمر اور عثمان جو زید سے بھی افضل ہیں وہ قرآن میں کدھر ہیں؟ ہمیں بتائیے کہ یہ اسی دنیا کے اصحاب ہیں یا کوکاف کے اصحاب ہیں؟ قرآن میں اماموں کے نام کا ذکر ہے، جیسے حضرت ابراہیم کا نام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، اور امام علی علیہ السلام کا نام۔ تو کیا آپ کے 4 اماموں کا نام قرآن میں ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نا۔ اور تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء دنیا میں بھیجے ہیں، تو کیا 1,24,000 انبیاء کی تعداد کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نا۔ اور کیا قرآن میں 1,24,000 انبیاء کے نام بیان ہوئے ہیں؟ نہیں، صرف 26 انبیاء کا نام آیا ہے، تو وہ جو 1,23,974 انبیاء ہیں ان کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ ہونا چاہیے نا۔ اور نکاح کا حکم قرآن میں ہے، مطاع کا حکم بھی قرآن میں ہے، تو کیا حلالہ کا حکم بھی قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نا۔ اور شیعہ کا ذکر قرآن میں ہے، ابراہیم کو قرآن میں شیعہ فرمایا گیا، موسیٰ کے امتی کو قرآن میں شیعہ فرمایا گیا، تو کیا سنی کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ وہابی کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ دیوبندی کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نا۔ اور قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے، تو نماز تراویح باجماعت قائم کرنے کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نا۔ اور قرآن میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نا۔ قرآن میں نماز قائم کرنے کا حکم ہے، لیکن کیا ہر نماز کی رکعت کا ذکر قرآن میں ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نا۔ اور قرآن میں وضو میں اپنا چہرہ، ہاتھ اور پیر دھونے کا ذکر ہے، تو کیا گردن اور کانوں کے مسح کرنے کا حکم قرآن میں ہے؟ نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ ہونا چاہیے تھا نا۔ قرآن میں زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ
कितनी देनी है उसका जिक्र नहीं है, तो क्यों नहीं है? होना चाहिए था ना। और कुरान में हज करने का जिक्र भी है, लेकिन सफ़ा व मरवा में सही करने का तरीका और काबा के गिर्द चक्रों की तादाद कुरान में नहीं है। क्यों नहीं है? होनी चाहिए ना। और कुरान में सूअर का गोश्त हराम होने का जिक्र है, तो क्या कुत्ता, बंदर, बिल्ली, गधा, घोड़ा और दीगर जानवरों का गोश्त हराम होने का जिक्र कुरान में है? नहीं है। क्यों नहीं है? होना चाहिए ना। और कुरान में कई सूरतों का नाम जानवरों के नाम पर भी है, जैसे सूरह बकरा यानी गाय, सूरह नहल यानी शहद की मक्खी, सूरह अनकबूत यानी मकड़ी, सूरह फील यानी हाथी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बकरे के नाम से भी कोई सूरत है? नहीं है। तो क्यों नहीं है? होनी चाहिए ना। सामीन, इंशाल्लाह एक और वीडियो में मौला अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम का नाम कुरान से साबित करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल मुबल्लिग़ आज़म मिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि लोगों को इन नास्बियों के प्रोपेगंडे की हकीकत वाज़ेह हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।